السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج جس شخصیت کے بارے میں ہم بات کریں گے اس شخصیت کا نام ہے میری پک فورڈ۔ میری پک فورڈ، اس کے پاس مالی امداد کی درخواستیں اس کی آمدنی سے 10 گنا زیادہ آتی تھی۔ دوستو، دنیا کی نامور ترین خاتون کون تھی یہ تو مجھے خود بھی نہیں معلوم، لیکن میرے خیال کے مطابق یہ اعزاز ایک کینیڈین لڑکی کو حاصل ہے جس کا مسیحی نام گلیڈیس میری سمتھ تھا اور جس کا وزن 100 پاؤنڈ سے زیادہ نہیں تھا۔ مس سمتھ نے بہت سی چھوٹی عمر میں اسٹیج پر نمودار ہونا شروع کر دیا تھا۔ خوش قسمتی سے اسے ڈیوڈ بلسکو جیسا ماہر فن استاد مل گیا۔ اس نے سب سے پہلے گلیڈیس سمتھ بہت غیر رومانی نام بدل کر اس کا نام میری پک فورڈ رکھا۔ بلسکو کی تربیت نے میری پک فورڈ کی زندگی کا نقشہ بدل دیا۔ میری پک فورڈ اس وقت فلمی افق پر روشن ستارہ بن کر چمک رہی تھی، جبکہ گریٹا گاربو ابھی ایک حجام کی دکان میں چمڑے کے فیتے پر استرے تیز کیا کرتی تھی۔ فلمی دنیا میں وہ سب سے زیادہ پرانی اداکارہ ہے۔ جس زمانے میں ابھی چارلی چیپلن نے ابھی ہالی ووڈ کی شکل بھی نہ دیکھی تھی، وہ فلموں میں کام کرنے کا معاوضہ سب سے زیادہ لیا کرتی تھی۔ میری پک فورڈ نے اس زمانے سے اپنی روزی خود کمانی شروع کر دی تھی، جبکہ کارخانے والے اسے ڈر سے ملازم نہیں رکھتے تھے کہ کہیں اتنے کم عمر بچے کو ملازم رکھنے پر ان کا چلان نہ ہو جائے۔ نیو یارک کی گیری سوسائٹی جیسی تنظیموں نے بھی اس کی کم عمر کے پیش نظر اسے کئی بار اسٹیج پر کام کرنے سے روکا۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ اسٹیج پر کام کرنے کی بجائے ابھی تو اسے دو چار سیکھنا چاہیے، لیکن میری پک فورڈ نے بھی انہیں خوب بیوقوف بنایا۔ اس کی چچیری بہن اس سے عمر میں 1 سال بڑی تھی۔ میری پک فورڈ اس کا سرٹیفکیٹ استعمال کر کے قانون کی نظر سے بچ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ کون شخص کیا ہے اور دوسری ڈائریکٹروں میں اس کی عمر کی اصلی عمر سے 1 سال بڑی لکھی جاتی ہے۔ میری پک فورڈ کا دادا 8 اپریل کو پیدا ہوا تھا اور 1894 کو میری پک فورڈ کا پیدائش کا سال ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابھی 8 اپریل کو پیدا ہوئی ہوگی۔ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ میری پک فورڈ خاندان نے 8 اپریل کا دن بچوں کی پیدائش کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ میری پک فورڈ کی والدہ بھی اسی سال کے نقش قدم پر چلنا چاہتی تھی اور 8 اپریل کو اپنے شوہر کے سالگرہ پر اسے ایک بچے کا تحفہ دینا چاہتی تھی، لیکن جب ننھی میری پک فورڈ وقت مقررہ پر تشریف نہ لا سکی تو سب کو مایوسی ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ میری پک فورڈ 9 اپریل رات 3 بجے پیدا ہوئی، لیکن تاریخ اور وقت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے گھر والوں نے اس کا یوم ولادت 8 اپریل کو ہی ظاہر کیا۔ 25 برس تک، یعنی جب تک اس کی والدہ زندہ رہی، اس نے یہ بھرم قائم رکھا اور میری کی سالگرہ باقاعدگی سے 8 اپریل کو ہی منائی جاتی رہی۔ لیکن اپنی والدہ کی وفات کے بعد میری پک فورڈ نے اب اپنی سالگرہ 9 اپریل کو منانی شروع کر دی۔ میری پک فورڈ کی زندگی تضادات سے بھری ہوئی ہے۔ ایک زمانے میں وہ اپنے کپڑے خود دھوتی اور اپنی خوراک پر 8 پونڈ یومیہ خرچ کرتی، لیکن 12 برس بعد وہ 200 پاؤنڈ فی گھنٹہ کے حساب سے کمانے لگی، یعنی 3 پاؤنڈ فی سیکنڈ۔ بچپن میں جب بیکار اور بے گھر ہوا کرتی تھی تو اس کی والدہ چند پیسے بچا کر بچوں کے لیے حلوہ بنایا کرتی۔ آج بھی حلوہ میری پک فورڈ کا من بھاتا کھا جاتا ہے۔ اس کے باوجود اسے قسم قسم کے کھانے سے کوئی خاص دلچسپی نہیں۔ ایک دفعہ اسے شام کے 6 بجے ملنے کے لیے کوئی آیا تو اس نے اسے بتایا کہ صبح سوائے چائے کی پیالی اور ایک ٹوسٹ کے کچھ نہیں کھایا۔ جب اس نے پوچھا کہ اسے بھوک نہیں لگتی تو اس نے جواب دیا، نہیں، بالکل نہیں۔ کئی برس پہلے اس نے اسٹیون سنکلیئر کی کتاب جنگل پڑھی تھی۔ اس کتاب کے مطالعے کے بعد اس نے کبھی زیادہ گوشت نہیں کھایا اور کسائی کی دکان دیکھ کر اس کی طبیعت کئی گھنٹے خراب رہتی ہے۔ بچپن میں وہ ایک پالتو دمبے سے کھیلا کرتی۔ جب کبھی اس کے سامنے بھنا ہوا گوشت رکھا جاتا اس دمبے کی یاد وہ بھنا ہوا گوشت اسے کھانے نہیں دیتا۔ جس مچھلی کا شکار اس نے خود کیا ہو وہ اسے بھی کھانے سے قاصر رہتی، لیکن وہ دوسروں کی شکار کی ہوئی مچھلی کھانے میں اسے کوئی تعامل نہیں تھا۔ میری پک فورڈ کا کہنا ہے کہ انسانی خواہشات ایک لعنت سے کم نہیں، یہ آپ کو ہر وقت سولی پر لٹکائے رکھتی ہے۔ اسے سیر اور گھڑ سواری کا شوق ہے، لیکن ان دونوں کے لیے اسے شاذ ہی وقت ملا ہو۔ وہ ہر روز 12 سے 16 گھنٹے روزانہ کام کرتی۔ اس کے پاس کئی سیکرٹری اور ملازم تھے، لیکن اس کا اصول تھا کہ اپنے ہاتھوں سے کیا ہوا کام زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ ایک لمحہ بھی ضائع کرنا اسے پسند نہیں۔ وہ اپنی فرانسیسی کی اصلاح کے لیے ہر وقت اپنے ساتھ ایک ساتھی رکھتی۔ دنیا کے کسی دوسرے کی نسبت اس کے پاس سب سے زیادہ خطوط آتے۔
فقط یہ خطوط پڑھنے کے لیے اسے ہر روز 10 گھنٹے درکار ہوتے۔ ان میں بہت سے خطوط میں لوگوں نے اسے مالی امداد کی درخواست کی ہوتی اور یہ مطالبہ اس کی آمدنی سے 10 گنا زیادہ ہوتا۔ میری پک فورڈ حقیقت میں ایک پیاری شخصیت ہے، خلوص اور اصرار کا مجسمہ۔ اس کی شہرت نے اس کا دماغ خراب نہیں کیا۔ جب میری پک فورڈ نے پوچھا کسی نے کہ ہالی ووڈ کی طرح امریکہ میں اور بھی ہزاروں خوبصورت اور صلاحیتوں کے مالک لڑکیاں موجود ہیں، انہیں آگے آنے کا موقع کیوں نہیں ملتا؟ تو اس نے جواب دیا کہ دراصل کامیابی کا انحصار موقع دستیاب ہونے پر ہے۔ میرے خیال میں ہالی ووڈ میں وہی لوگ فلمی ستارے بنتے ہیں جنہیں یہ پیشہ اختیار کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور موقع ہر کسی کو نہیں ملتا۔ میری پک فورڈ اب آپ کینیڈا اور نیو یارک کے درمیان چلنے والی بحری جہازوں کی ایک کمپنی میں ملازم تھا۔ میری ابھی 4 برس کی تھی کہ اس کا باپ جہاز کے ایک حادثے میں فوت ہو گیا۔ اس کا نام جون سمتھ تھا۔ اگر اسے دنیا میں دوبارہ آنے کا اتفاق ہو تو اسے یہ دیکھ کر کتنی حیرت ہو کہ اس کی ننھی گلیڈی دنیا کی ایک اہم اور نامور شخصیت بن چکی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ وہی آخری ریکویسٹ، چینل سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔